السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے حضرت کی ایک کلپ لایا ہوں۔ آگے انشاءاللہ حضرت کی اس کلپ کو رکھ دوں گا، آپ آگے سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ رمضان کے متعلق سبق ہے، بہت دھیان سے سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے، اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے تلاش کرنے والے بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے، کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ہی ضرور اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط وارد ہوئی ہیں۔ وہ شرائط نہ ہونے سے بسا اوقات دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ حرام غذا سے بچا جائے۔ حرام لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کا خاص خیال رکھیے کہ آپ کے پیٹ میں اور آپ کے بچوں کے جوڑوں میں، پیٹوں میں کون سا لقمہ جا رہا ہے۔ حرام غذا اگر جا رہی ہے دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب یا رب یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام۔ ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اور رمضان کے مہینے میں مائیں بہنیں خاص طور سے ایک بات کا خیال رکھیں کہ کئی لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، رمضان میں غصہ بہت آتا ہے، اس لیے بسا اوقات غصے اور رنج میں اولاد وغیرہ کو بددعا دے دیتے ہیں، نوکر کو بددعا دے دیتے ہیں، اور یہ تیرا ستیہ ناش جائے، ارے تجھے یہ ہو جائے۔ یاد رکھیں اللہ جل شانہ کے عالی دربار میں بعض اوقات ایسے خاص قبولیت کے ہوتے ہیں کہ جو مانگو مل جاتا ہے۔ یہ احمق غصے میں اول تو اولاد کو کوستی رہتی ہیں عورتیں، اور جب وہ مر جاتی ہیں یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو پھر یہ خواتین روتی پھرتی ہیں، اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ مصیبت خود ہی اپنی بددعا سے مانگی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خادموں کو بددعا نہ دیا کرو، مبادا اللہ کے کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے۔ بالخصوص رمضان المبارک کا تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بچنے کی کوشش بہت ضروری ہے۔ کوئی بچہ بہت پریشان کرتا ہے، کوئی بچی بہت پریشان کرتی ہے۔ رمضان میں غصہ ویسے بھی آ جاتا ہے آدمی کو، ظہر کی نماز کے بعد ذرا غصہ زیادہ آتا ہے، اس لیے اگر کچھ غصہ آئے تو یہ بات کہنی ہے، یہ اتنا کہہ دے، عبد الرحمان اللہ تجھے ہدایت دے دے، اے میمونہ اللہ تجھے ہدایت دے دے، اے عائشہ اللہ تجھے صحیح سمجھ دے دے، اے فلاں اے عبداللہ اللہ تجھے ہدایت دے، یعنی اس کو بجائے بددعا دینے کے دعا یہ جملے کو، غصہ آیا اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے صحیح سمجھ دے،
تو وہ بددعا نہیں ہوگی، وہ دعا میں شمار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح دعا مانگنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا استقبال ہے IF نورانی چینل پر۔ اگر آپ حضرات ہماری چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، تاکہ حضرت کے تمام وظائف اور بیانات آپ تک پہنچانے کی ہم پوری کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام کی دعاؤں سے، آپ تمام کی سپورٹ سے ہم چینل کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ امت تک حضرت کے بیانات اور حضرت کے وظائف پہنچ جائیں۔ تو میرے عزیزو، اس کار خیر کے اندر آپ بھی حصہ لینے والے بن جائیں اور سپورٹ بھی کریں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت کے وظائف بہت ہی بڑے مجربات میں سے ہیں، یہ علماء کے مجربات بھی بتاتے ہیں اور ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف کے مجربات